طبیعت مسرور ہو رہی ہے بات یاد کر کے. اللہ رب الکریم آپ سب کو بھی خوشی عطا فرمائے. رب کریم نے انعامات کا سلسلہ تو اپنی شان کے لائق شروع کیا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے انسان کی نسبت سے جب اپنے انعام کا تذکرہ شروع کیا تو بڑی کمال کی بات ہے. ہم کئی مرتبہ باتیں پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، غور نہیں کرتے. آپ میں سے تقریباً سبھی کو پتہ ہوگا، ظاہری طور پر جو انسان سب سے پہلے وجود عطا کیا گیا، تخلیق کیا گیا، بنایا گیا، سب سے پہلا انسان جو رب کریم نے بنایا کون ہے بھلا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. اب کبھی غور کیجئے گا، وہ ایک ایسی بات جو آپ نے کئی مرتبہ پڑھی ہوگی، کئی مرتبہ سنی ہوگی، مگر ہو سکتا ہے اس سے بہتر غور بھی کیا ہو، لیکن جس طرح میں اس کو محظوظ اس سے ہو رہا ہوں، اس تصور سے، میری چاہت ہے کہ اللہ رب الکریم آپ کو بھی خوشی عطا فرمائے. اللہ رب الکریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا نا، قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر ہے، بہت ساری جگہوں پر ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت رب کریم نے کیا کیا؟ جو اللہ رب الکریم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، اپنی مخلوق میں اعلان کیا. جو سب سے مقرب اس وقت کی مخلوق تھی، ملائکہ سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور سن لو، کان کھول کر سنو، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کو میں بڑا اعزاز بھی عطا فرماؤں گا، جس کو بڑا شان عطا فرماؤں گا. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَاسْجُدُوا، تم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، تم نے اس کا جشن منانا ہے، تم نے اس کی خوشی منانی ہے، اور اس اظہار مسرت میں تم نے میرے حکم پر تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے. کہتے ہیں نا جی جشن ولادت کہاں ہے، کیا ہے؟ او بھائی کہاں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ جی کب کس نے کیسے کیا، جی فلاں 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 فلاں. مجھے آج یوں ہی خیال آ رہا تھا، یہ ہمارے ساتھ ایک چوک ہے، یہ چند قدم کے فاصلے پر. اگر چوک میں کھڑے ہوں تو کم از کم 4 راستے، 4 سڑکیں 4 اطراف میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جانے والا اپنی ضرورت کے تحت کسی بھی راستے کو اختیار کر سکتا ہے. عام حالات میں اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم دوسرے راستے پر کیوں نہیں گئے، اور بھی جو ضرورت تھی اس کے مطابق اختیار کر لیا. جی ٹی روڈ کی طرف جانا تھا، اگر جی ٹی روڈ تک جانا ہی مطلوب تھا تو پھر شیو پورہ سائڈ سے چل دیے، جبکہ یہ گوندا والا روڈ بھی اگر شہر کی طرف رخ کرے تو یہ بھی جی ٹی روڈ پر پہنچ جاتی ہے. جو مناسب لگی اس کو اختیار کر لیا.
ضرورت کے مطابق ہے، حالات کے مطابق ہے۔ یار یہ راستے منع تو نہیں ہے، یہ منع تو نہیں کیا کہ اس طرف سے تم نے جانا ہی نہیں ہے، اس طرف سے جانا ہے۔ اگر منع کیا ہے وہ تو غلط ہے، پھر اس پر جانا غلط ہے۔ کیا پورے قرآن پاک میں، پوری احادیث مبارکہ میں کسی جگہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام یا اپنی اولاد کی پیدائش پر خوشی منانا منع قرار دیا گیا ہے؟ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، تمام احادیث اٹھا لیں، بلکہ یہ تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ اور جب باعث نعمت ملے، اب حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے تخلیق فرما دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے دو گروہ ڈے ون سے بن گئے۔ ایک وہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہونے کی اپنے رب کی خوشی کی خاطر خوشی منائی، وہ تو ہو گیا نورانی، اور ایک دوسرا بھی ہوا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کی خوشی نہیں ہوئی، وہ ہو گیا شیطان اور اس کی اولاد ہوگی شیطانی۔ یہ معاملہ تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کر دیا، جو سید و سردار ہیں پورے ابن آدم کے، سید الاولین والآخرین ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی ہدایت پر، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہونے پر